جب بھی قدیم مصر کا خیال آتا ہے تو ایک تصویر ہے جو فوراً ذہن میں ابھرتی ہے۔ گیدڑ کے سر والا ایک دیوتا جو قبر کے گہرے سناٹے میں پہرا دے رہا ہے۔ یہ انوبس ہے، ایک ایسا نام جو ہزاروں سالوں سے پراسراریت اور موت کے سائے میں گونج رہا ہے۔ آج کل کی فلموں اور کہانیوں کو دیکھیں، خاص طور پر دی ممی ریٹرنز جیسی فلموں کو، تو ان میں انوبس کو ایک بہت ہی خوفناک اور بدخواہ قوت کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ ایک ایسا ویلن جو بس روحوں پر قبضہ کرنے اور ہر طرف تباہی پھیلانے کا بھوکا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو آج کل زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں ان کی یہی تصویر ہے۔ لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہالی ووڈ کا بنایا ہوا کردار ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اصل انوبس جس کی مصری پوجا کرتے تھے وہ اس خوفناک مخلوق سے بالکل مختلف تھا۔ آئیے آج اس جدید نقاب کو ہٹا کے اس دیوتا کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ہے ہالی ووڈ کا بنایا ہوا عفریت، ایک پرتشدد شیطانی روحوں کا شکاری، اور دوسری طرف ہے قدیم مصریوں کا محافظ، ایک پروٹیکٹر، ایک رہنما اور ہنود کاری کے مقدس عمل کا ماہر۔ یہ دو کردار ایک دوسرے سے زمین آسمان کا فرق رکھتے ہیں، اور آج ہم یہی دریافت کریں گے کہ سچائی آخر ہے کیا۔ انوبس کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قدیم مصر کے صحراؤں میں واپس جانا ہوگا، ایک ایسی جگہ جہاں زندگی اور موت کی سرحدیں بہت نازک تھیں۔ قدیم مصریوں کے لیے جسم کو محفوظ رکھنا بعد کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ اہم تھا، لیکن صحرا میں ایک مستقل خطرہ منڈلاتا رہتا تھا، گیدڑ۔ یہ جانور رات کے اندھیرے میں قبروں کو کھود کر لاشوں کی بے حرمتی کر دیتے تھے، جس سے روح کا ابدی سفر خطرے میں پڑ جاتا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک حقیقی اور بہت ہی خوفناک مسئلہ تھا۔ اور یہاں مصریوں نے ایک ناقابل یقین کام کیا۔ انہوں نے اپنے سب سے بڑے خوف کا سامنا کیا اور اسے بالکل الٹ دیا۔ جس جانور سے وہ سب سے زیادہ ڈرتے تھے، جو ان کی قبروں کو تباہ کرتا تھا، انہوں نے اسی کو ان قبروں کا سب سے بڑا محافظ بنا دیا۔ گیدڑ اب تباہی کا علامت نہیں رہا، بلکہ ایک الہی پہرے دار بن گیا۔ انوبس کے القابات بھی اس کے کردار کو مزید واضح کرتے ہیں، جیسے کہ وہ جو اپنے پہاڑ پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ قبرستان کے اوپر سے ہر چیز پر نگرانی کر رہا ہے، یا پھر مقدس سرزمین کا مالک جو اسے مردوں کے شہر کا حکمران بناتا ہے۔ یہ سارے نام ایک ہی تصویر بناتے ہیں، ایک چوکیدار کی جو خاموشی سے ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ لیکن انوبس صرف قبر کا ایک بیرونی محافظ نہیں تھا، اس کا کام اس سے کئی زیادہ گہرا اور تکنیکی تھا۔ وہ دراصل جسم کو ابدیت کے لیے تیار کرنے کا ماہر تھا، ایک معمار تھا۔ انوبس کا کالا رنگ اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ برائی یا اندھیرے کی علامت ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ مصریوں کے لیے کالا رنگ زندگی کا رنگ تھا۔ یہ بالکل دریائے نیل کی اس زرخیز کالی مٹی کی طرح تھا جو ہر سال فصلوں کو نئی زندگی دیتی تھی۔ یہ دراصل حیات نو کی علامت تھی۔ انوبس ہنود کرنے کے عمل یعنی ممیفیکیشن کا نگران تھا، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور مقدس رسم تھی۔ پہلے جسم کو پاک کیا جاتا، پھر اعضاء کو احتیاط سے نکالا جاتا، اور جسم کو 40 دن تک نیٹرون نامی ایک خاص نمک میں خشک کیا جاتا تاکہ وہ سڑنے سے بچ جائے۔ آخر میں اسے تیل اور پٹیوں سے لپیٹ دیا جاتا۔ یہ سب کچھ انوبس کی ماہرانہ نگرانی میں ہوتا تھا۔ اس کی سب سے مشہور کہانی اوسائرس کے افسانے سے جڑی ہے۔ جب دیوتا اوسائرس کو اس کے حاسد بھائی سیٹ نے قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تو یہ انوبس ہی تھا جس نے اوسائرس کے بکھرے ہوئے جسم کو اکٹھا کیا اور تاریخ کی پہلی ممیفیکیشن کی۔ اس طرح وہ نہ صرف ایک ٹیکنیشین بنا، بلکہ لاپرواہ زندگی کو ممکن بنانے والا پہلا معمار بھی بن گیا۔ تو جسم کو محفوظ کرنے کے بعد انوبس کا سب سے اہم کردار شروع ہوتا تھا، روح کو اس کے آخری فیصلے کی طرف رہنمائی کرنا۔ یہ قدیم مصر کے سب سے مشہور مناظر میں سے ایک ہے، دل تولنے کی تقریب۔ موت کے بعد روح کو ایک عظیم ہال میں لایا جاتا تھا جہاں اس کی پوری زندگی کے اعمال کا وزن کیا جاتا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ابدیت کا فیصلہ ہونا تھا۔ ترازو کے ایک پلڑے میں مرنے والے کا دل رکھا جاتا تھا۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ دل انسان کے تمام اعمال، اس کے خیالات اور اس کے فیصلوں کا ریکارڈ رکھتا ہے، جبکہ دوسرے پلے میں ماد کا ایک پنکھ ہوتا تھا جو سچائی، انصاف اور کائناتی ترتیب کی علامت تھا۔ نتیجہ بہت سادہ تھا۔ اگر دل پنکھ سے ہلکا ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ اس شخص نے ایک نیک اور متوازن زندگی گزاری ہے اور اسے جنت میں داخلے کی اجازت مل جاتی۔ لیکن اگر دل گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہوتا تو اسے آمت نامی ایک خوفناک عفریت کھا جاتا اور وہ روح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ اچھا، اس پورے عمل میں انوبس کا کردار کیا تھا؟
وہ جج نہیں تھا، وہ جلاد بھی نہیں تھا، وہ تو ایک غیر جانبدار اہلکار تھا، ایک ماہر ٹیکنیشین جس کا کام صرف اور صرف اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ترازو بالکل درست ہے اور پیمائش پوری طرح منصفانہ ہے۔ وہ کائناتی انصاف کو یقینی بناتا تھا، سزا نہیں دیتا تھا۔ انوبس صرف افسانوں کا کردار نہیں تھا، وہ ہزاروں سال تک عام لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مقبول اور پیارا دیوتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا کردار بھی بدلا۔ بالکل ابتدائی دور میں وہ مردوں کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ بعد میں جب اوزیرس کا فرقہ زیادہ مقبول ہوا تو انوبس نے خوشی سے تخت اپنے والد کو سونپ دیا اور اس کا سب سے وفادار مددگار بن گیا، یہاں تک کہ یونانی دور میں وہ ہرمیز کے ساتھ مل کر ہرمانوبس بن گیا، جو دو ثقافتوں کو جوڑنے والا روحوں کا رہنما تھا۔ اسی لیے مصری فن میں اس کی تصویر ہر جگہ نظر آتی ہے، قبروں کی دیواروں پر، تابوتوں پر اور پائرس کے توماروں پر۔ اس کی یہ مشہور شکل، ایک انسان کا جسم اور ایک گیدڑ کا سر، مصری تہذیب کی سب سے پہچانی جانے والی علامتوں میں سے ایک بن گئی۔ لیکن اس کی مقبولیت کا سب سے بڑا ثبوت سکارا اور سائنوپولس جیسے شہروں میں ملا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے صرف سکارا کی زیر زمین سرنگوں میں تقریباً 80 لاکھ ممی شدہ کتے اور گیدڑ دریافت کیے ہیں۔ ذرا سوچئے، 80 لاکھ! یہ جانور عام لوگوں کی طرف سے انوبس کو پیش کی جانے والی دعائیں تھیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ اس سے کتنی گہری عقیدت رکھتے تھے۔ تو آخر میں انوبس کی اصل میراث خوف کی نہیں بلکہ سکون کی ہے۔ وہ اس بات کی ضمانت تھا کہ موت کوئی افراتفری نہیں بلکہ ایک منظم اور مقدس سفر ہے۔ وہ اس امید کی علامت تھا کہ ہر جسم کا احترام کیا جائے گا، ہر روح کی حفاظت کی جائے گی اور ہر دل کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ موت کا دیوتا نہیں تھا، وہ ایک محفوظ اور باعزت ابدیت کا وعدہ تھا۔